آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پیغمبر کے اوپر ہے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اولو العزم ہے۔ اولو العزم جو ہے نا وہ 5 انبیاء ہیں۔ وہ 5 اولو العزم جو ہے نا if I'm not mistaken وہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 جو ہے وہ اولو العزم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ Anybody can answer. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کا تعالیٰ کا دوست۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ لقب دیا تھا وہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آئے تھے وہ ایک عام آدمی، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے تھے وہ امتحانات ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ سنے بھی نا تو سینس نہیں بنتی۔ It doesn't make sense کہ جی آپ اپنی بیوی اور بچے کو ایک جو ہے نا وہ صحرا میں چھوڑ کے اکیلے واپس آ جائیں، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ٹھیک ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ Now to the story point of view وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیبیلون میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ عراق ہے۔ عراق کا پرانا نام مجھے فی الحال نہیں آتا، انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں، بیبیلونین، شاید آپ کے آگے آئے تو بیبیلون جو ہے نا اٹس اولڈ نیم آف عراق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بتوں کی پوجا بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جن نبی کا ذکر ہے قرآن میں کرونالوجیکل آرڈر سے وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام، جن کی سٹوری ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، ناقۃ اللہ، اونٹنی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ان کے علاقے میں جو بت پرستی تھی وہ بہت عام ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ اتنی عام ہو چکی ہوئی تھی کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا بت بناتا تھا، جس کا بت جتنا اچھا ہوتا تھا لوگ اس کے بت کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی بالکل عام تھی، اور جو بت بناتے تھے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جو بڑا بت بناتا تھا، جو جتنا اچھا بت بناتا تھا اس کو ایوارڈ یہ وہ سب ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا آزر، اور وہ بت بناتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شروع سے ہی جب بڑے ہوئے بچپن سارا جو گزرا وہ انہی بتوں کے بیچ میں گزرا، اور بت جہاں پہ بنتے تھے ان کے گھر میں بت بنتے تھے، تو ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کا کافی اویئرنیس تھی۔ تو اور وہ چھوٹے ہوتے سے جو ہے نا وہ ان بتوں نے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی سینس نہیں رکھی، مطلب کہ it didn't make sense to ابراہیم علیہ السلام even in his childhood۔ اور جو کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ انہیں بت بنا کے تو ان کو بت دیتے تھے، اور وہ انہیں جو ہے نا وہ بھیجتے تھے کہ جی بت ان کو جا کے بیچ کے آؤ، جیسے سیل مین ہوتا ہے۔
تو نریشن میں آتا ہے کہ جی کہ وہ جب بت لے کے جاتے تھے تو پیچھے سے ہو کے نا تو وہ دریا میں بت بہا دیتے تھے، اور جب وہ دریا میں بت بہاتے تھے تو ایز اے موکری، مذاق کے لیے جو ہے نا وہ بتوں کو کہتے تھے کہ جی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اگر تم لوگ بچا سکتے ہو۔ ظاہری بات ہے آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، جب کوئی جواب نہیں آتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ پختہ ہوتا جاتا تھا، اور ان کی جو دعویٰ دینے کی جو موٹیویشن تھی وہ پختہ ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ جی وہ اس پوری قوم میں جو ہے نا ان میں نا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ وہ فیسٹیول یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی بڑا بت بنایا اور بہت شاندار اور شاہکار اور جو ہے نا اسٹیٹ آف دا آرٹ کسی نے بنایا، جیسے اسٹیچو آف لبرٹی ہے یا اپنا مینار پاکستان ہے، اس طرح کوئی بنایا، تو وہ لوگ ایک کھلے میدان میں جاتے تھے، وہاں پہ کچھ نمایاں ہوتا تھا، ہمیں وہاں پہ نمائش لگتی تھی، پراپر فیسٹیول ہوتا تھا، ایک تہوار منایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح کا ایک تہوار منایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ جی آپ بھی آئیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے نہیں آنا۔ کچھ نیشنز کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ میں طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، اور کچھ نیشنز کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی کہ میں بیمار ہوں، مطلب کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے تم لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے، یا میں تنگ آ گیا تم لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے، اینی ہاؤ۔ تو وہ لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ پیچھے ہی تھے، اور کچھ نریشنز کے مطابق یہ 7 سال کے تھے جب جو ہے نا انہوں نے دعوت شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تب ان کی پتہ نہیں کتنی ایج تھی، لیکن 7 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے گفتگو سوال جواب کرنا شروع کر دیے تھے کہ جی کہ آپ بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں، تو یہ وہ، اور جب وہ سوال کرتے تھے تو ان کے والد بھی آگے سے ہی کہتے تھے کہ جی کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی روایات کو یا ان کی ٹریڈیشنز کو کے مطابق جو ہے نا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم ان کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ سارے فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے تھے، انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی جانا وہ گوڈا توڑ دیا، کسی کی ٹخنا توڑ دیا، کسی کا سب کچھ توڑ کے کسی کا سر اتار دیا، اور جیسے جیسے وہ توڑتے رہتے تھے نا تو ویسے ویسے بولتے رہتے تھے کہ جی کہ ہاں جی میں نے تمہارا گوڈا توڑ دیا ہے، بچا سکتے ہو اپنے آپ کو؟ ہاں جی میں اگلے کا ناک توڑنے جا رہا ہوں، اس کو بچا لو۔ ہاں جی میں اگلے کا ہاتھ اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو نیا ہاتھ دے دو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اینڈ پہ جو ایک سب سے بڑا بت رہ گیا تھا، اس کے کاندھے پہ یا اس کے ہاتھ میں یا اس کے آگے جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی کہ یہ سارے ہمارے بت، وہ سوسائٹی جو کہ بتوں کو اتنے احترام سے اور ان کی تعظیم، ان کو اتنا یعنی کہ آنر دے کے ان کو رکھتے تھے، انہوں نے جب اپنے بتوں کو اس طریقے سے دیکھا تو سب سے پہلا شک جو ہے نا وہ سب سے پہلا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی کیا، کیونکہ اس کی 2 وجہ تھی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایک وہی تھے جو بتوں کے خلاف بولتے تھے، اور دوسرا یہ وہ تہوار میں بھی نہیں، فیسٹیول میں بھی نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی کہ یہ آپ نے جو ہے یہ ہمارے بت توڑے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی کہ میں نے تو جو کچھ کیا یہ کلہاڑی تو تمہارے بڑے بت کے آگے پڑی ہوئی ہے، اس سے پوچھو۔ اس وقت ہی کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس وقت ہی کچھ لوگوں کی سینس بدل چکی تھی، بدلنا شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ اتنے اس چیز کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ جیسے قرآن میں آتا نا سمن بکمن عمیون، مطلب کہ آنکھیں بند کر کے منہ نیچے کر کے بس جائی جا رہے ہیں، کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے جو کہ انہیں بتائے یا کچھ اس طرح کرے۔ تو جب پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ کرنے کے بعد جب انہیں لاجیکلی پروف کیا کہ جی کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو، اس نے سارا یہ کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی کہ آگے سے ہنسنے لگ گئے اور کہتے کہ جی تمہیں پتہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تو اس نے کیا ہے، سب اس نے مارا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ ہل ہی نہیں سکتے اپنی جگہ سے، نہ ہی کسی کا بازو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ اسی بات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ کچھ نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو اس وقت اسٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ اس وقت ہی جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کی سینس بننا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کچھ لوگوں میں جو ہے نا وہ آگے 2 لوگ آئیں گے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا، اور قصوروار ٹھہرانے کے بعد انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ ہوا کہ جی ان کو سزا ایسی دی جائے کہ پورا علاقہ، پوری سوسائٹی یاد رکھے کہ جی کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا اور ہم نے اس کو ایسی سزا دی ہے کہ ہم نے نہ دی ہے کبھی اور نہ آج تک کسی کو دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی، وہ انہوں نے آگ لگائی، اور آگ اتنی بڑی تھی کہ اکارڈنگ ٹو سم نریشنز کہ اس کے اوپر پرندے بھی نہیں گزرتے تھے۔ اب اس آگ کے اندر جب انہوں نے پھینکنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا جب وہ پھینکنے لگے تو ان سے پھینکا نہ گیا، کیونکہ آگ کے قریب جاتے تھے تو آگ کی جو تپش تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے اپنے جسم جلتے تھے۔ تو انہوں نے ایک پام کے درخت میں جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ جیسے غلیل نہیں ہوتی اس طریقے سے کیٹاپلٹ اس طریقے سے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ جی آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو ایک جو ہے نا وہ سٹیج بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ آرام سے سکون سے آگ میں سے ہو کے باہر نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ باہر نکل آئے تو پوری سوسائٹی کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے جس طریقے سے وہ باہر نکلے تھے اس طریقے سے جب وہ باہر نکلے تو پہلے جو لوگ آلریڈی لاجیکلی موو ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان فالوور میں سے ایک جو تھا بندہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی کہ میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ کسی کو پتا ہے وہ کون بندہ تھا؟ وہ تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یس، جب آگ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تھے تو تب ایک شخص نے کھڑے ہو کے دعوت کا جو ہے نا وہ اعتراف کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کا نام تھا لوط علیہ السلام، جو کہ ہماری نیکسٹ سٹوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے، چھپکلی کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا کہانی سنی ہوئی ہے؟ چھپکلی نے آگ پہ پھونک کے ماری تھی کہ آگ بھر کے۔ ایگزیکٹلی، کیا نظر میری؟ یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھپکلی ہے اس کو مار دینا چاہیے، کیونکہ چھپکلی نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونک مار مار کے اس کو بھڑکایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تمام چرند پرند جو ہے وہ غم میں تھے اور چلا رہے تھے، اور ایک ہی چھپکلی تھی جو کہ اس کو پھونکے مار مار کے اس کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں جو ہمیں ایک جو شخصیت ملتی ہے وہ ہے نمرود، ٹھیک ہے۔ اس وقت پہ جو ہے نا وہ ایک کنگ تھا، اس کا نام تھا نمرود، اور نمرود نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، یہ بھی سنا تھا کہ جی وہ بتوں کے خلاف ہیں، یہ بھی سنا تھا کہ جی وہ بتوں نے توڑ دیا، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہ آگ میں سے باہر آ گئے،
اور نمرود وہ تھا کہ وہ بتوں کو پوچھتا نہیں تھا، یعنی کہ اس کا بتوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس کا کانسیپٹ تھا کہ ہی از اے ٹائرنٹ، اور جو ہے نا وہ اس نے فرعونیت اختیار کی ہوئی تھی کہ جی مجھے خدا کہا ہے. اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلا کے انہوں نے کہا کہ جی کہ کون ہے تمہارا خدا اور کیا کرتا ہے تمہارا خدا. اس طریقے سے انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا بیان کیا تو انہوں نے نمرود نے آگے سے کہا کہ جی کہ میں تمہارے خدا سے لڑنا چاہتا ہوں. تو نمرود نے آگے سے کیا کیا، اس نے اپنی ایک فوج بلوائی اور فوج بلوا کے اس نے آسمان کی طرف تیر اندازی کروائی، آسمان کی طرف تیر چلوائے کہ جی کہ کدھر ہے تمہارا خدا، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں تمہارے خدا کو نعوذ باللہ من ذالک، میں تمہارے خدا کو جو ہے نا وہ ڈھیر کر سکتا ہوں. تو اس نے اس طرح چلوائے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور عذاب یہ تھا، کسی کو پتا ہے حضرت نمرود کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، نمرود کیسے مرا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، جب انہوں نے تیر آسمان پہ پھینکے تو جب وہ نیچے آئے تو اس کے ساتھ مچھر بھی آئے تھے، اور وہ مچھر وہ صرف نمرود کے نہیں آیا تھا، مچھر ہر طرف مچھر ہی مچھر تھا. تو ایک مچھر جو ہے نا ان میں سے پھر ایک مچھر جو ہے وہ نمرود کے سر میں چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو معجزاتی طور پہ اور عبرت کے نشان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو زندہ رکھا ہوا تھا. تو وہ مچھر جو ہے وہ ڈنک مارتا تھا، جب وہ ڈنک مارتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ جو ہے وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتا تھا، جب سر پہ ہاتھ مارتا تھا اس کو سکون ملتا تھا. تھوڑی دیر مچھر کو جو ہے نا وہ اس کے طبق روشن ہوتے تھے، تھوڑی دیر بعد مچھر کے طبق واپس آ جاتے تھے، وہ پھر ڈنک مارتا تھا، اس کو پھر تکلیف ہوتی تھی، وہ پھر سر میں مارتا تھا. خود کر کے وہ تنگ آ گیا، تو اس نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا کہ جو ہے نا وہ جب بھی وہ تکلیف ہو وہ اشارہ کرے، وہ اس کے سر میں مارے. اب وہ جو دوسرا بندہ جس کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا وہ اس طرح مار کے تنگ آ گیا، تو اس نے سوچا کہ جو ہے نا میں ایک دفعہ مارتا ہوں تاکہ مچھر مر جائے. اس نے جب ایک دفعہ مارا وہ مچھر بھی مر گیا، لیکن ساتھ مچھر کے ساتھ نمرود بھی مر گیا. اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نمرود، وہ انسان جس نے کہا کہ جی کہ میں تمہارے اللہ کو ڈھیر کر سکتا ہوں، اس کو مچھر کس خدا کے آگے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ غرور و تکبر انسان کرتا ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے پھر اچھا، اب جو میں نے دو انسان بتائے تھے نا کہ وہ جو دو انسان تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا، ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور دوسرے جو تھے وہ کون تھا؟ دوسرے تھے سارہ، جو کہ آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ وائف بن گئی. ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اس وقت تک تو پیغمبر نہیں بنے تھے، لیکن ہم ایز اے ریسپیکٹ جو ہے نا پھر بھی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کہیں گے، کیونکہ ہمارے تک جو ان کی جو سٹوری پہنچی ہے وہ علیہ السلام انہیں تک پہنچ چکی تھی. وہاں پہ رہنا اتنا آسان نہیں تھا، تو پھر انہوں نے ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ، یہ تینوں جو ہے نا انہوں نے ہجرت کی شام کی طرف. اور اس وقت کا شام جو ہے نا وہ ہمارے آج کا جو شام ہے نا وہ فیو کنٹریز پہ ہے، وہ لیبنان، پیلسٹائن، سیریا اور جارڈن. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اپنے کمپینین کے ساتھ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اس وقت ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایک ٹاؤن میں رکے، ایک قصبے میں رکے، ایک آبادی میں رکے جس کا نام تھا ہران۔ ہران وہ لوگ تھے جو کہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی مزے کی جو ہے نا وہ سٹوری ہے۔ وہ لوگ اب ستاروں کو پوچھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا کہا کہ جی کہ میں ان کے پاس تھوڑا عرصہ رہتا ہوں، ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ساتھ ہی ان کو کہتے کہ جی کہ چھوڑ دو سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو میں بھی وہ لوگ جو ہے نا ویسے ہی کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو انہی کو کرتے آئے ہیں، ہمارے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی یوز کی۔ اب وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے درمیان بیچ میں رہے۔ جب بیچ میں رہے تو وہ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے ٹائم جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ستاروں کو پوجتے ہو، چلو میں چاند کو پوجتا ہوں، چاند تو اتنا بڑا تمہارے ستاروں سے بڑا۔ تو وہ لوگ نا خوش ہوئے کہ جی چلو ستاروں کو نہیں پوچھتا لیکن ہمارے جیسا جو ہے نا اس کا بلیف ہے، چاند کو پوچھتا ہے، چاند جو ہے نا بڑا ہے۔ جب صبح ہوئی چاند چلا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی کہ چاند تو چلا گیا، تو میں تو اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتا جو کہ تھوڑی ٹائم کے لیے رہے اور بعد میں جو ہے نا وہ ڈس اپیئر ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ جو ہے نا اب تو سورج نکل آیا، میں تو یہ جو ہے نا وہ خدا ہوگا، تو میں سورج کو پوچھتا ہوں۔ شام کے ٹائم آیا، سورج بھی چلا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارے جو ہے وہ بھی چلے گئے، چاند کو پوجا، چاند بھی چلا گیا، سورج کو پوجا، سورج بھی چلا گیا۔ اس وقت اور اس ٹائم کو، اس بلیف کو تھوڑا عرصہ لگا ان کے بیچ میں، ان کی بیسکس بنانے میں۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرا اس چاند سے، اس ستارے سے اور اس سورج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کہ صرف وقتی طور پہ ہیں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمہیں، مجھے، اس چاند، اس سورج اور ان ستاروں کو بنایا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اسی کی کرنی چاہیے۔ تو پھر ان میں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر لیا اور کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں فالو کیا۔ بہرحال کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت پہ تھے شام کی طرف، تو اسی دوران جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران قبیلے سے باہر نکل کے اپنی ہجرت شروع کی، دوبارہ کنٹینیو کی، اور اسی کنٹینیویشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا، اور اس قبیلے کا نام تھا سدوم، قبیلے کا نام تھا سدوم۔ تو یہ ہماری جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری ہوگی حضرت لوط علیہ السلام پہ۔ تو یہ ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے جو ہے نا وہ اگر آپ پیچھے بھی پڑھے نا تو ابراہیم اینڈ سنز علیہم الصلوۃ والسلام، تو ان کی جو ہے نا وہ سٹوری لمبی ہے، تو اس لیے آئی تھنک اگر ہم پارٹس میں کر لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس ہجرت کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے نا میں بتا دوں کہ اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں جو ہے نا وہ مصر میں قدم رکھا۔ تو جب مصر میں قدم رکھا تب جو ہے نا ان کے ساتھ کافی سٹوریز ہوئی تھی، اور تب جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی ایک کنگ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگلی سٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔